کس کو؟ مسیح کو. دراصل مسیح کو کیا ہو کہ مسیح ہے نہیں، وہ مرد راست باز جس کے سبب سے میں راست باز ٹھہرایا گیا ہوں. جتنوں نے راست باز ہونے کو قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا کیا دیا؟ حق بخشا. یہ استقراری ہے. اور دوسرا یہ اس میں مغفرتی پروسیس ہے. تصدیق میں بات کروں، تقدیس میں نہیں، تصدیق میں پہلی بات کہ وہ مرحلہ کیا ہے؟ استقراری ہے. دوسرا وہ مغفرتی ہے. رومیو 5واں باب 7ویں آیت سے 7ویں اور 8ویں آیت پڑھ دیجئے. یہ مغفرتی پروسیس، معافی کا، کہ خدا انسان کو کیا کرتا ہے؟ کس کے سبب سے؟ یسوع مسیح کی راست بازی اور اس کے فدیے کے سبب سے کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے. خدا نے آپ کے گناہ ایسے ہی معاف نہیں کیے. خدا نے آپ کو ایسے ہی یہ نہیں کہہ دیا کہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں. یہ کوئی آسان بات نہیں تھی، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. اور اس میں تیسری چیز ہے کہ وہ عمل بحالی ہے. اسی 5ویں باب کی 11ویں آیت بھی پڑھ دیجئے. اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے فعل سے، جس کے وسیلہ سے اب ہمارا خدا کے ساتھ خدا پر فخر بھی کرتے ہیں. اس میں عمل بحالی، خدا کے ساتھ کیا ہو گیا؟ میل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ میل ہو گیا. خدا پر کیا کرتے ہیں؟ فخر کرتے ہیں. کس پر فخر کرتے ہیں؟ افسیوں 2 باب 8ویں 9ویں آیت. کسی اور چیز پر فخر نہیں کرنا. کس پر فخر کرنا ہے؟ خدا پر. جس چیز پر فخر نہیں کرنا وہ بھی پڑھ لیتے جی. کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل میں سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے. جب آپ کی تقدیس کی جائے، جب آپ کو پاک کیا جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پلیٹ میں گوبر نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ دہی ہی ہوگا. دہی کے اوپر دہی ڈالنے کی ضرورت ہے؟ پھر تو دہی چلے گا. آج چلو وہ کیمیکل والا دہی ہے. کراچی کے کچھ عزیز بیٹھے ہیں کراچی میں، وہ جو وائٹ ٹشو ہے وہ دہی جمانے کے جب اس کے اوپر ڈال دیتے تاکہ بلائی موٹی موٹی ہو. وہ جب توڑتے ہیں بلائی ٹوٹتی نہیں. کراچی کی جو ہوتی ہے نا، وہ دہی کے اوپر جو بلائی ہوتی ہے. اور یہاں بھی دودھ جو بنتا ہے، جس کی بھینس ہی نہیں ہے وہ منو دودھ بیچتا ہے بھائی. جتنے مرضی آپ یہاں پہ دودھ بیچنے والے پکڑو، تیری مزہ کی دنوں دفعہ نہیں ملے. وہ کہتا ہے ڈبے میں باندھ. وہ سوکھا دودھ لاتے ہیں، اس میں کچھ کیمیکل ڈالتے ہیں، پروسیس کرتے ہیں. ہمارے سائی والے بڑا موضوع ہے، ادھر سے ڈالڈا ڈالتے ہیں، ادھر سے دیسی گھی نکل آتا ہے. وہ مشینوں نے بنائی، پتہ نہیں اس پر کیا کیمیکل ڈالتے ہیں. ڈالڈا ادھر سے ڈالتے ہیں، ادھر سے کیا نکل آتا ہے؟ دیسی گھی. آپ سونگ کے دیکھیں، آپ ٹیسٹ کر کے دیکھیں، آپ پہچان ہی نہیں سکیں گے کہ یہ ڈالڈا بلکہ کیا ہے. آپ کے سامنے بنا کے دے دیں گے، آپ کو بالکل بھی اس کے ٹیسٹ کا فرق نہیں پتہ لگے. اسی طرح سے شاید شریعت کو پورا کر کے، اسی طرح نیک اعمال سے، شاید اسی طرح سکھانے والے آپ کو یہ کہیں خدا نے ادھر ڈالڈا دیسی بنا کے دے دی. نیک عمل کر، آپ پہ ڈالڈا کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ بحث کریں گے کہ جی نیک عمل نہ کریے. بھئی کری جو اسی کو تو منع کیتا ہے نا. جو نیکی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے. کون نیکی کرنا کون جانتا ہے؟ جو نیک ہوگا. غور کیجئے، نیکی کون کرنا جانتا ہے؟ جو نیک ہے، جو کیسا ہے؟ جو تصدیق کے مرحلے میں سے گزر گیا، جس کی فطرت المسیح جیسی ہے. ایک ہی نیک ہے. یسوع مسیح نے کسی کو جواب دیا نا، اس نے کہا ایک ہی نیک ہے، اس کے علاوہ سب کے سب نکم ہیں. اور نیکی کون کرنا جانتا ہے؟ المسیح. اس کی ایک نیکی سے، اس کے ایک کام سے کیا ہوا؟ سب آدمیوں میں کیا پھیلی؟
راست باز ٹھہر کر زندگی، ہمیشہ کی زندگی ان کو مل گئی. ایک ہی نیک ہے. باپ جا کے نہ کہ پائی سنا کے نیکی نہیں کرنا، تاڑی مہربانی. نیک ہو کیسے؟ جتنوں نے المسیح کو اپنی زندگی دے دی، جن میں استقراری عمل کو قبول کرنے کی اہلیت ہے، اور جن میں یہ مغفرتی عمل کی شکر گزاری موجود ہے، اور جن میں عمل بحالی کہ اب خدا پر ہم کیا کرتے ہیں؟ فخر کرتے ہیں. اس نے ہم سے ابدی محبت رکھی اور ہمیں کیا کیا؟ اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لی. یوحنا کا پہلا باب اس کی 13ویں آیت. جو نیک ہے جی وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. کس سے پیدا ہوئے؟ پھر وہیں چلے گئے جہاں پر آدم پیدا ہوا. آدم کی تخلیق، آدم کی کیا ہوئی؟ اس لیے میرے میموریل سروس بدن کے کاموں کو یاد کرنے کی بات نہیں ہے. میموریل سروس کیا ہے؟ بدن کے کاموں کو یاد کرنے کی بات. جب آپ کی میموریل سروس ہو تو کیا کہا جائے کہ یہ خدا کس سے پیدا ہوئے؟ یہ خدا سے پیدا ہوئے. یہ نہ جسم کی خواہش نہ انسان کے ارادے سے. کس سے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہاں یا نہ؟ اپنے اندر بتائیں، مجھے بھی نہ بتائیں. راز کی بات ہے. نئے سرے سے پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اور نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے ضروری کہ المسیح کی اس تصدیق کے مرحلے کو، راست باز ٹھہرائے جانے کو قبول کر سکیں. ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے، اس کا پتہ نہیں ہوتا ہمیں. ہم پھر بھاگ جاتے نیک اعمال کی طرف، ہم بھاگ جاتے شریعت پوری کرنے کی طرف، ہم بھاگ جاتے ساکرامنٹ پورے کرنے کی طرف، ہے نا؟ مجھے نہیں پتا کہ کس حد تک ہم ساکرامنٹ کو پھر اٹھاتے ہیں. کوئی بھی ساکرامنٹ آپ کے لیے باعث نجات نہیں. کوئی بھی نیک عمل آپ کو بچا نہیں سکتا. کوئی بھی شریعت آپ کو نہیں بچا سکتا. کس نے بچانا ہے؟ المسیح کے اس ایک کام کے سبب سے آپ راست باز ٹھہرائے گئے. آپ کو روح القدس کے سپرد کر دیا گیا ہے تاکہ آپ کی کیا ہو؟ تقدیس ہو. آپ کو پاک کیا جائے. پرانی چیزیں آپ کی فطرت میں سے جو آپ نہیں نکال سکتے، وہ آپ کی فطرت میں سے کیا کر دے؟ نکال باہر کرے، اور مسیح کی صورت پر آپ کو لے آئے. اگر ہم مسیح کو جانتے ہیں تو اس کے کاموں کو بھی جانیں.